آپ مارچ اس بات پہ کر رہی ہیں کہ میرا شوہر اگر مجھے رات کو بلاتا ہے اپنی جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تو میرا موڈ نہیں ہے تو میں نہیں آؤں گی۔ آپ کے مارچ کا متن یہ ہے کہ اگر میرا شوہر بچہ پیدا کرنا چاہ رہا ہے تو میں نہیں کروں گی۔ آپ کے مارچ کا متن یہ ہے کہ میرا شوہر کہتا ہے تو میری بہن بھائی میرے ماں باپ کی عزت کرو، ان کے ساتھ اخلاقی طریقے سے پیش آؤ، اگر میں نہیں آنا چاہتی تو میں نہیں آؤں گی۔ وہ یہ معاملے تو گھر میں بیٹھ کے بھی سیٹل ہو سکتے تھے، اس کا مطلب تم اس کی بیوی نہیں بن کے آئی، تم کو فساد عورت بن کے آئی ہو۔ تمہارا متن یہ ہے میرا جسم میری مرضی، یعنی کہ آپ کی روح کا کوئی کام نہیں۔ اس کا مطلب بڑی خطرناک بات ناظرین کرنے کے لیے جا رہا ہوں، شاید یہ کنٹروورسی میں بھی پڑ جائے، لیکن اسے کھلے اور وسیع دل سے عیان آپ بھی سے ڈسپلے کیجئے گا۔ تو پھر اس طرح تو مرد کا جسم بھی مرد کی مرضی۔ جتنے مردوں نے آج تک عورتوں کے ساتھ زنا کیا ہے، ریپ کیا ہے، ان کے ساتھ بانگے دوہر زبردستی کی ہے، بروٹل سیکس کیا ہے، 25 آدمیوں نے کیا، تو ان کے جسم کی یہ ریکوائرمنٹ تھی۔ کیا ہم اسے ریکوائرمنٹ سمجھیں؟ کیا وہ صحیح کر رہے تھے؟ ان کا بھی تو جسم تھا، پھر ان کی مرضی تھی اس وقت، ان کی کوئی سزا جزا نہیں ہونی چاہیے۔ آپ شارٹ کپڑے پہنے، آپ چھوٹے بلاؤز کے کپڑے پہنے، آپ سکرٹس پہنے، آپ اپنی ٹانگوں کو برہنہ نیم برہنہ دکھائیں۔ مذہب اسلام میں تو مرد کی سطر تک کو چھپانا بڑا ضروری ہے میرے بھائی۔ یہ تو عورت ہے، صنف نازک ہے، جس کے جسم کا ابھار، جس کے جسم کا انداز اٹریکٹ کرتا ہے، اس کے پردے کا ایک خاص تعین ہے، اس کی حدود و قناعت ہیں، جسے ہر صورت کرنا چاہیے۔ کیا مجھے یہ بتائیں کہ میں اپنی بیٹی کو اس چیز کی اجازت دوں گا کہ وہ اپنے شوہر کے پاس نہ جائے؟ میں کسی کی بیٹی کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بیٹی کی بات کر رہا ہوں۔ کیا وہ کیوں نہ جائے؟ اس کے شوہر کی فطرتی ضرورت ہے۔ یہ مرد اپنی جگہ کے اوپر تلنگا پن کر رہا ہے اور عورت اپنی جگہ کے اوپر تلنگا پن کر رہی ہے۔ سرزمین پاکستان پاک بزرگوں کی زمین ہے، یہاں پہ فرشتے نما لوگ پیدا ہوئے ہیں اور ان کے بہت متبرک قسم کے مزارات ہیں، اور ان کی اسلام کے حوالے سے بڑی لمبی چوڑی تعلیمات ہیں۔ یہ ان کی دھرتی کے اوپر گند پھیلانے والے وہ خنزیر ہیں جن کو معاشرے میں زندہ رہنے تو بڑی دور کی بات، ان کا نام و نشان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں محتاط اندازے سے اگر بتاؤں تو ایک ریسرچ کے مطابق، یہ بڑا محتاط اندازہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ 70% مزدور طبقہ لوگوں کی برے رویوں کی وجہ سے اور ان کی گالی گلوچ اور ان کے غیر اخلاقی انداز بیاں کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر جاتا ہے، اور اس وقت وہ ڈیوٹی کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ مرد کی جو سروسز ہیں اپنے کنبے کے لیے وہ کسی صورت کم نہیں ہے۔ عورت کے بارے میں تو بہت کچھ کہا گیا ہے معاشرے میں۔ کسی خبیث انسان نے تو یہ بھی کہا کہ وہ پاؤں کی جوتی ہے۔ یہ وہی رویے ہیں جنہوں نے آج عورت کو ایک ایسا غلط مارچ کرنے کے اوپر مجبور کر دیا ہے جس کو توبہ نعوذ باللہ ہم کبھی تصور بھی نہیں تھے کر سکتے۔ بھئی اگر آپ نے مارچ کرنا ہے تو آپ اپنے حقوق کے بارے میں مارچ کریں کہ شوہر آپ کو پراپر آمدن دے، آپ کا خرچہ لگائے۔ اگر آپ نے مارچ کرنا ہے تو کم از کم اس کا متن یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے بچوں کو تعلیم دے سکے۔ اگر آپ نے مارچ کرنا ہے تو حکومت کے خلاف مارچ کریں کہ وہ آپ کو اس طرح فیسیلیٹیٹ کریں کہ آپ کو گھر میں روزگار دیں۔ آپ مارچ اس بات پہ کر رہی ہیں کہ میرا شوہر اگر مجھے رات کو بلاتا ہے اپنی جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تو میرا موڈ نہیں ہے تو میں نہیں آؤں گی۔ آپ کے مارچ کا متن یہ ہے کہ اگر میرا شوہر بچہ پیدا کرنا چاہ رہا ہے تو میں نہیں کروں گی۔ آپ کے مارچ کا متن یہ ہے کہ میرا شوہر کہتا ہے تو میری بہن بھائی میرے ماں باپ کی عزت کرو، ان کے ساتھ اخلاقی طریقے سے پیش آؤ، اگر میں نہیں آنا چاہتی تو میں نہیں آؤں گی۔ وہ یہ معاملے تو گھر میں بیٹھ کے بھی سیٹل ہو سکتے تھے، اس کا مطلب تم اس کی بیوی نہیں بن کے آئی، تم کو فساد عورت بن کے آئی ہو۔ تمہارا متن یہ ہے میرا جسم میری مرضی، یعنی کہ آپ کی روح کا کوئی کام نہیں۔ اس کا مطلب بڑی خطرناک بات ناظرین کرنے کے لیے جا رہا ہوں، شاید یہ کنٹروورسی میں بھی پڑ جائے، لیکن اسے کھلے اور وسیع دل سے عیان آپ بھی سے ڈسپلے کیجئے گا۔ تو پھر اس طرح تو مرد کا جسم بھی مرد کی مرضی۔ جتنے مردوں نے آج تک عورتوں کے ساتھ زنا کیا ہے، ریپ کیا ہے، ان کے ساتھ
بانگے دوہر زبردستی کی ہے, بروٹل سیکس کی ہے, 25 آدمیوں نے کیا, تو ان کے جسم کی یہ ریکوائرمنٹ تھی. کیا ہم اسے ریکوائرمنٹ سمجھیں؟ کیا وہ صحیح کر رہے تھے؟ ان کا بھی تو جسم تھا, پھر ان کی مرضی تھی اس وقت, ان کی کوئی سزا جزا نہیں ہونی چاہیے. آپ شارٹ کپڑے پہنے, آپ چھوٹے بلاؤز کے کپڑے پہنے, آپ سکرٹس پہنے, آپ اپنی ٹانگوں کو برہنہ نیم برہنہ دکھائیں. مذہب اسلام میں تو مرد کی سطر تک کو چھپانا بڑا ضروری ہے میرے بھائی. یہ تو عورت ہے, صنف نازک ہے, جس کے جسم کا ابھار, جس کے جسم کا انداز اٹریکٹ کرتا ہے. اس کے پردے کا ایک خاص تعین ہے, اس کی حدود و قناعت ہیں, جسے ہر صورت کرنا چاہیے. کیا مجھے یہ بتائیں کہ میں اپنی بیٹی کو اس چیز کی اجازت دوں گا کہ وہ اپنے شوہر کے پاس نہ جائے؟ میں کسی کی بیٹی کی بات نہیں کر رہا, میں اپنی بیٹی کی بات کر رہا ہوں. کیا وہ کیوں نہ جائے؟ اس کے شوہر کی فطرتی ضرورت ہے, یہ اس کو پورا کرنا اس کے لیے عین عبادت ہے. ہاں اگر وہ بیمار ہے, انڈرسٹینڈنگ سے یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے کہ نہیں آج نہیں یہ کام ہو سکتا, ہم نہیں بچہ نہیں مزید افورڈ کر سکتے, میں تمہارے ماں باپ کی عزت ضرور کروں گی لیکن میں ان کی خدمت نہیں کروں گی, یہ مجھ پر فرض نہیں ہے. یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں, یہ ساری باتیں مانی جا سکتی ہیں, ان چیزوں کو سمجھا جا سکتا ہے. لیکن کیا عورت عدالتوں میں جائے, عورت بازاروں میں آ کے کھڑی ہو جائے, عورت ایک جمگٹے کی صورت میں, ایک ہجوم کی صورت میں جتھے بنا کے باقاعدہ طور پہ میرا جسم میری مرضی کے ان لوگوں کے ساتھ نعرے لگائے جو نہ عورت ہیں نہ مرد ہیں, جو شیمیل ہیں, جو گیز ہیں, جو باقاعدہ طور پہ ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کے لیے غیر ملکی ایجنسیوں کا ایک اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں. عورت ایک شرم و حیا کا نام ہے, ایک وفا کا نام ہے. عورت تو وہ پنجاب کی چنی ہے جو سر پہ اوڑھتی ہے تو یقین کریں اس کے سائے میں تمام مردوں کی عزت اس کے اوڑھنے میں آ جاتی ہے. عورت تو وہ ایک نفس کے صبر کا نام ہے جو پیغمبروں کی بیویوں کے پاس تھا. سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, سیدنا خدیجہ, فاطمۃ الزہرا, یہ وہ نام ہے. یار میرے بھائی خدا کا خوف کھائیں, آپ عورت ہیں, آپ کے بڑے بلند مرتبات ہیں, آپ نے کیوں نیم برہنہ لباس پہن کے باہر نکلنا ہے؟ آپ کی خواہشات کی تکمیل اسلامی جمہوریہ پاکستان یا ہمارا یہ جو ایک خطہ ہے, کیا وہ افورڈ کرتا ہے اسے پورا کرنے کا؟ اور اگر اسے افورڈ کرتا ہے تو کم و بیش پھر آپ کو اس ملک میں نہیں رہنا چاہیے, آپ کو باہر چلے جانا چاہیے, آپ کو پولیٹیکل سیلم لے لینا چاہیے. آپ کو ان چیزوں کے اوپر پولیٹیکل سیلم بھی, شاید ہو بھی سکتا ہے کہ یہ انہوں نے ویزے لگوانے ہوں, انہوں نے پولیٹیکل سیلم لینے ہوں کہ جناب ہمیں اس طرح نہیں اس طرح پھرنے کی اجازت نہیں ملتی, یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا. قصہ مختصر یہ ہے کہ آج میں جو لفظ کہنے کے لیے جا رہا ہوں مجھ سے شاید دنیا نفرت کرے. دیکھیں میری ماں بھی ایک عورت ہے, میری بہنیں بھی عورت ہیں, میری بیوی بھی عورت ہے, میری بیٹیاں بھی عورت ہیں. آج میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتا دوں, ہر وہ عورت جو سڑک کے اوپر آ جائے اور نیم برہنہ لباس پہن کے کھڑی ہو جائے, اس میں اور جسم فروشی کا دھندا کرنے والی عورت میں کوئی فرق نہیں ہے. خدا کا نام ہے, اپنے گھروں میں بیٹھیں, کوئی اور راستہ اختیار کریں اور مل بیٹھ کے اپنے تحفظات کا اپنے گھر میں اپنے شوہروں کے ساتھ, اپنے پریتم کے ساتھ, اپنے محبوب کے ساتھ, اپنے منگیتر کے ساتھ, اپنے بھائی کے ساتھ, اپنے باپ کے ساتھ دبے ہوئے لفظوں میں اظہار کریں اور اس کا کوئی حل نکالیں. اور مرد بھی اتنی گنجائش ضرور دیں کہ وہ اپنے اندر کی بات کو, اپنی بھاوناؤں کو باہر لا سکیں. عورتیں اگر ان کی بہت ناجائز فرمائش ہوں گی تو آپ ان سے کٹ آف کر دیں. مرد اپنی جگہ کے اوپر تلنگا پن کر رہا ہے اور عورت اپنی جگہ کے اوپر تلنگا پن کر رہی ہے. سرزمین پاکستان پاک بزرگوں کی زمین ہے, یہاں پہ فرشتے نما لوگ پیدا ہوئے ہیں اور ان کے بہت متبرک قسم کے مزارات ہیں اور ان کی اسلام کے حوالے سے بڑی لمبی چوڑی تعلیمات ہیں. یہ ان کی دھرتی کے اوپر گند پھیلانے والے وہ خنزیر ہیں جن کو معاشرے میں زندہ رہنے تو بڑی دور کی بات, ان کا نام و نشان بھی نہیں ہونا چاہیے.
اچھا سر، میں آخر میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ کفار کی کوئی سازش ہے یا ان کو کوئی ایسی فاؤنڈیشن ان کو سپورٹ کر رہی ہے، ان عورتوں کو، ان خواتین کو کوئی فنڈنگ ہو رہی ہے جن وجہ سے یہ عورتیں باہر نکل رہی ہیں اور ایسے سلوگن اٹھا کے باہر نکلی ہوئی ہیں؟ دیکھیں اس سوال کا جواب کا وزن آپ کا ٹی وی نہیں اٹھا سکے گا، بڑی معذرت کے ساتھ. بس میں اتنا مختصر سا کہہ دیتا ہوں کہ یہ اعلیٰ کار ہیں مغربی تنظیموں کے، ان کے کلچر کے، اور جو پراکسس وار ہیں وہ اسی طریقے سے لڑی جاتی ہیں. وہ صرف لوگوں کو خرید کے بم کے اٹیک نہیں کیے جاتے، ان کا مائنڈ سیٹ بھی چینج کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے ساس بھی کبھی بہو تھی ایک ڈرامہ چلتا تھا، اس میں وہ بھجن اس طرح کے اٹریکٹیو قسم کے لگائے جاتے تھے کہ ہمارے بچوں نے ان بھجنوں کو گانا شروع کر دیا تھا. تو وہ بھی ایک پراکسی وار تھی، وہ بھی ایک مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کا طریقہ تھا، اور یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کا طریقہ ہے. وطن عزیز پاکستان کی مسلح افواج اور اس کی فورسز، اس کی ایجنسیز اتنی ماشاءاللہ قابل صلاحیت ہیں، قابل ستائش ہیں کہ یہ سارے ملک مل کے بھی جتنی مرضی چارہ گوئیاں کر لیں نہیں کچھ ہونا، نہیں کچھ ہونا. ناظرین، بہت ہی اچھی باتیں کی یاسر شمعون خان صاحب نے، اور یقین مانیں ایسی باتیں ابھی تک کسی نے نہیں واضح کی ہوں گی جو آپ کے سامنے آئیں. آپ کی کیا رائے ہے اس عورت مارچ کے حوالے سے؟ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ہماری ویڈیو کو اتنا شیئر کریے گا تاکہ ان کفار تک پہنچے، ان لوگوں تک پہنچے، ان تنظیموں تک پہنچے، اور وہ ہل جائیں، ان کی جو ہے نا پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ایان صبح کو اجازت دیجیے گا. دیکھتے رہیں تم پاکستان. اللہ حافظ.